أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا مئة مرة. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات. سورہ مبارکہ العنکبوت کی یہ ابتدائی آیات کہ جنہیں سرنامہ کلام بناتے ہوئے کل گفتگو کا آغاز کر دیا گیا تھا، اور اس عشرہ مجالس میں ہمارا عنوان زمان آخر اور ایمان کے تقاضے. تو اس اعتبار سے کل کی حد تک یہ بتایا گیا کہ جو ہم قرائن دیکھتے ہیں، جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں اور جب ہم اس کیٹیگری کو دیکھتے ہیں کہ جن کیٹیگریز میں وہ علامات بیان کی گئی ہیں کہ جو آخری زمانے کی علامات، آخری زمانہ یعنی وہ زمانہ کہ جس کے بعد انشاءاللہ العزیز ظہور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ہونا. تو چاہے ان کیٹیگریز کا تعلق قدرتی آفات یعنی نیچرل ڈیزاسٹر سے ہو، چاہے اس کا تعلق مختلف ممالک کی پولیٹیکل سچویشن سے ہو، اور یا ان علامات کا تعلق اخلاقی انحطاط اور معاشرے میں جو عام برائیاں ایک دم سے پھیل جانا اس سے ہو. تو ہم جب اپنے آس پاس نگاہ ڈالتے ہیں تو تقریباً اس میں سے کثرت کے ساتھ باتیں ہمیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور پھر کل آخر میں ایک سیکوینس آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ یہ سیکوینس جب ہوگا تو نیچرلی اس کا نتیجہ خرابی ہونا ہے، اور اس کا نتیجہ وہ ہونا ہے کہ ابتدائی میں ایک روایت اس سیکوینس کو دوبارہ سے ریوائز کر کے کہ جس میں رسول خدا نے خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آخری زمانے کے حالات کے بارے میں جب ارشاد فرمایا تھا تو اس موقع پر جناب سلمان فارسی نے گھبرا کے جو سوالات کیے
کہ یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ تو رسول نے وہ جو بہت بھیانک سچویشنز بیان کی کہ تم گناہوں کو دیکھو گے، فلا تنہون عن المنکر ولا تأمرون بالمعروف، یہ پہلا اسٹیج، نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف سے کوتاہی کرنا. اور جب ایسا ہو جائے گا تو ایک اور خطرناک اسٹیج آ جائے گا، اور وہ اسٹیج یہ ہوگا کہ تنہون عن المعروف وتأمرون بالمنکر، کہ تم نیکی کے کاموں سے روکنے لگو گے اور برائی کے کاموں پر ترغیب دو گے. اور یہ اسٹیج جو ہے پھر ایک اور اسٹیج کو جنم دے گا کہ جب معاشرے کا سیٹ اپ اس طرح سے چلنا شروع ہو جائے کہ لوگ اکثریت میجورٹی میں برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی، تو پھر رسول کا وہ فرمانا کہ پھر تم دیکھو گے رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروف، کہ جو اچھائی تھی اب وہی برائی بن گئی اور جو برائی تھی اب وہ اچھائی بن گئی. تو یہ جب اسٹیج آئے گا تو پھر اصلاح کے بارے میں انسان کیا امید رکھ سکتا؟ البتہ امید، اور امید کے بارے میں ایک دو جملے مجھے ابتدائی کی تقریر میں کہنا بہت ضروری، اس لیے کہ حالات سن کے مومن یقیناً گھبرا اٹھتا. جب یہ سیکوینس ہوگا اور جب یہ سچویشن ہوگی تو پھر ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں قد رأیت الشر ظاہرا، تم دیکھو گے کہ ہر طرف فسق و فجور اور شر اور ملاحی جو ہے وہ ظاہر ہو گئے، فلا ینہا عنہ، اور ان سے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، وَيُعْذَرْ صَاحِبُهُ، بلکہ جو آدمی ان گناہوں کو کرے گا معاشرہ اس کو جسٹیفائی کرے گا. یوزر یعنی اس کے لیے ایک عذر لے کر آئے گا. یعذر صاحبہ. ورأیت مؤمنا صامتا، اور تم اس برائی کے معاشرے میں دیکھو گے کہ مومن بیچارہ بالکل خاموش، لا یقبل عذرہ لا یقبل قولہ، کہ اس کے قول کو کوئی سنے گا نہیں، کوئی قبول نہیں کرے گا. تو اس ایکسٹینٹ پہ معاشرہ چلا جائے گا کہ وہ جو آدمی دھڑلے سے گناہ کرے گا اس کو اگر ٹوکا بھی جائے گا، غلطی سے کوئی کہے گا بھی، تو کیا کیا جائے گا؟ یعذر صاحبہ، تو اس کو جسٹیفائی کیا جائے گا، تم غلط ہو، وہ تو بیچارہ اپنی جوانی میں کر رہا ہے، کیوں اس کو ٹوک رہے ہو؟ اور وہ مومن کہ جو ویسے ہی بیچارہ خاموش، اور خاموش کس لیے امام نے فرما دیا لا یقبل قولہ، کہ اس کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا، معاشرہ اس نہج پر آ جائے گا. بہرحال یہاں تک کہ ہمیں روایات میں ملتا کہ اس آخری زمانے میں بہت زیادہ مشکل ہوگا کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اس لیے کہ پھر اور سیکوینس بھی ہمارے سامنے آ رہا کہ صبح کو اٹھے گا مومن، رات کو سوئے گا تو ایمان رخصت ہو چکا ہوگا، رات کو ایمان ہوگا، صبح اٹھے گا تو ایمان رخصت ہو چکا ہوگا. اس جملے کے کہ یقیناً آپ نے بھی یہ جملہ سنا ہوگا، اسی قسم کا جملہ کہ صبح کو اٹھا تو مومن اور رات کو اٹھا تو ایمان رخصت، یہ بات تو سمجھ میں آتی کسی حد تک، اور اس اعتبار سے سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی صبح کو اٹھا، اپنے گھر سے نکلا، اس کے بعد باہر گیا تو فسق و فجور ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، ان سب باتوں کے بعد جب وہ گھر آیا ایک مرتبہ اس کا ایمان رخصت ہو چکا. لیکن وہ جو دوسرا جملہ پہلے وہ سمجھ میں نہیں آتا. میں نے بتایا نا کہ ایک زمانہ وہ ہوتا تھا کہ جب علامات کے بارے میں توجیحات کی جاتی تھی کہ شاید مراد یہ ہو، شاید مراد یہ ہو، شاید مراد، لیکن اب باقاعدہ من و ان وہی ہو رہا ہے جیسا کہ روایت میں. اب سمجھ میں آتا ہے کہ روایت کا یہ دوسرا پہلو کس اعتبار سے تھا، اور وہ کیا کہ رات کو مومن ہوگا اور صبح کو اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا. بھائی رات کو انسان اپنے گھر کے اندر، گھر میں اس کے محرم، گھر میں اس کی بیٹیاں، گھر میں اس کی ماں، گھر میں اس کی اولاد، یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ بازار نہیں جا رہا، گھر میں آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے. اور رات گزری، مومن تھا، صبح ہوئی، ایمان رخصت. پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن جب انٹرنیٹ آ گیا،
اور اچھے خاصے، اب میں کیا کہوں کہ دیندار لوگ بھی، کہ جو بظاہر داڑیاں رکھے ہوئے ہیں، بظاہر یہ بھی تو بہرحال ایک پورا چیپٹر ہے، میں کیا کروں، میری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ 2-4 جملے کہتا ہوں اور ایک نیا چیپٹر کھلنے لگتا ہے، میں اسے پھر روکتا ہوں۔ تو صورتحال یہ کہ پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اب جب سے انٹرنیٹ آیا ہے تو خود وہ شخص جانتا کہ ساری رات ایک مرتبہ انٹرنیٹ پہ بیٹھا یا آدھی رات انٹرنیٹ پہ بیٹھا اور پھر انٹرنیٹ پہ بیٹھا یہ سوچ کے بیٹھا کہ گناہ نہیں کروں گا، یہ سب سے بڑا دھوکہ، سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر یہ ارادہ کرے، میں منع نہیں کر رہا، دیکھیے ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر اعتراض کر دیا جائے کہ مولویوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے ہماری ترقیوں سے ہم کو روک دیا جائے، خود تو بیٹھے رہتے ہیں حجرے کے اندر حلوے مانڈے وغیرہ کھاتے رہتے ہیں اور ہم کو روکتے رہتے ہیں نئی دنیا کے ساتھ اور ہم نئے تقاضوں کے ساتھ ہم کو جینے نہیں دیتے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ ایک انسان اگر انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، ایسا کام کر رہا ہے اور اطمینان ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ چلیے اس طرف بھی چلے جائیں، چلیے اس طرف بھی ہو کے آ جائیں، چلیں یہ جگہ بھی ذرا دیکھ کر آ جائیں۔ یہ جو ادھر ادھر جسے کہتے ہیں نا ایک لفظ میں نبلنگ کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ انسان کو گناہ کی جانب لے جاتی ہے۔ تو خیر بہرحال اس سے زیادہ اس کی تفصیل بیان نہیں کروں۔ آخری زمانے کے اعتبار سے بس آج میں وہ آخری زمانے کے اعتبار سے جو سائنس وغیرہ ہے اس کو میں آج ہی کی حد تک بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ ایک ایلیمنٹ مجھے بیان کرنا ہے اور انشاءاللہ کل ایمان کے اعتبار سے گفتگو۔ اگرچہ مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ علامات کو بھی بیان کیا جائے، سفیانی جب آئے گا تو کیا ہوگا اور وہ سارے مسائل، لیکن میں کچھ اپنے موضوع کے ساتھ ان علامات کو بیان کرنا یعنی کچھ میچ نہیں دیکھ رہا ہوں میں کہ سفیانی کے حالات بیان کیے جائیں اس کے بعد، کیونکہ مجھے صرف یہ بیان کرنا ہے کہ یہ زمانہ جو ہے متوجہ کرنا ہے، آخری زمانہ کسی حد تک چانس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس کے بعد پھر آنا ہے کہ آخری زمانے میں ہماری اہم ترین ذمہ داری کیا ہے۔ تو اب حالات یہ کہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایمان کی حفاظت کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا مثل خرط القطاد۔ خرط القطاد کسے کہتے ہیں عربی میں؟ دیکھیے خواتین سمجھ جائیں گی اس بات کو زیادہ بہتر انداز میں، جس وقت وہ کھانا پکانے کے لیے مثلاً کچھ سبزیاں وغیرہ کاٹ رہی ہوتی ہیں تو دھنیا جو ہوتا ہے اس کو توڑنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو چنا جائے، پتیاں اس کی جو ہیں وہ الگ الگ کر لی جائیں، اور جو ایکسپرٹ قسم کی خواتین ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ ایک سرے سے دھنیا کو پکڑتی ہیں اور اس کے اگینسٹ یعنی اس کے رخ کے برخلاف جو ہے ایک مرتبہ کھینچتی ہیں اور وہ پتے جو ہے خود بخود کٹ کے آ جاتے ہیں۔ تو ایک انداز ہوتا ہے، ایکسپرٹ خواتین ہی کر سکتی ہیں۔ خیر، خرط القطاد کا مطلب کیا ہے؟ یہی کام انسان کرے کس چیز کے ساتھ؟ ایک ایسی جھاڑی کے ساتھ کہ جس میں جا بجا کانٹے ہوں، یعنی کانٹوں دار جھاڑی انسان اپنے ہاتھ میں رکھے اور اس کے بعد اپنا ہاتھ رکھ کر اس کے اوپر کھینچے، کتنی اذیت ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ امام فرماتے ہیں آخری زمانے میں ایمان کو محفوظ رکھنا مثل خرط القطاد، اور ایمان کا غائب ہو جانا جو کل میں نے روایت آپ کے سامنے بیان کی تھی، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا تھا کہ تمہارا ایمان یعنی اس زمانے میں رہنے والوں کا ایمان اس طرح سے رخصت ہوگا جس طریقے سے آنکھوں میں لگا ہوا سرما۔ ایک درود پڑھ دیں اس بچے کو، اگر کوئی جن صاحب کا یہ بچہ ہے وہ درود پڑھ دیں۔ اس لیے کہ میں ویسے ہی اتنا اچھا اور توانا خطیب نہیں ہوں اور اس قسم کی اگر سچویشن ہو جائے تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو اب سرمے کی مثال دی ہے میرے مولا نے، اور سرمے کی مثال دینے کی مراد یہ ہے غالباً کہ دیکھیے دو طرح سے آدمی لٹتا ہے۔ ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ انسان کی گھر میں خدا نہ کردہ ڈاکہ پڑ جائے، اور جب ڈاکہ پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے
کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ڈاکو آئے، انہوں نے اطمینان سے چائے پی اور ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد انہوں نے اطمینان سے جو زیور تھا، جو کیش تھا، جو ساری چیزیں وہ سمیٹ کے لے گئے کہ خدا سب مومنین کو محفوظ رکھے۔ اور ایک اور لٹنا ہوتا ہے کہ انسان کی جیب کٹ گئی، آپ جا رہے ہیں اور آپ کا ویلٹ جو ہے کسی نے اڑا لیا، یہاں پر بھی آپ کا مال گیا، وہاں پر بھی آپ کا مال گیا۔ فرق یہ ہوتا کہ جب خدا نہ کردہ گھر میں ڈاکو آ جائے اور ڈکیتی پڑ جائے تو پھر انسان سمجھ جاتا ہے کہ بھائی اب ذرا زندگی سادگی سے گزرنی ہے، اس لیے کہ پیسہ جو ہے وہ نہیں رہا۔ وہ ہائپر مال میں جا کے بڑی بڑی شاپنگز کرنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہوگا، بچوں اب ذرا یہیں آس پاس کی کسی دکان میں چلے جاؤ، اس لیے کہ پتہ ہے کہ میں لٹ گیا ہوں۔ لیکن جیب اگر کوئی کاٹ لے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ بڑی شان سے انسان جاتا ہے، یہ خریدا، وہ خریدا، فلاں چیز لی، فلاں چیز لی، اور دھڑلے سے کیش کاؤنٹر پہ جا کے کھڑا ہو گیا کہ بھائی کتنے بنے، اور اس نے جب کہا اتنے بنے، اور آپ نے شان سے اپنی جیب سے ویلٹ نکالنا چاہا، بٹوا نکالنا چاہا اور بٹوے غائب پایا، تو اب پتہ چلا کہ میرا مال تو جو تھا وہ لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ دیکھیے سرمے کی مثال جو دی ہے امام نے، گویا ایمان اس طرح سے رخصت ہوگا، یعنی جیب کترے کی مانند لٹے گا آدمی، جس طرح سے جیب کٹتی ہے اس طرح سے لٹے گا آدمی۔ اور جب روز محشر پہنچے گا، جب قبر کا مرحلہ آئے گا، سوچے گا کہ میرے ایمان کی جیب بھری ہوئی ہے، اور اس وقت جس وقت کیش کرنے کا مرحلہ ہوگا ایمان کا، پتہ چلے گا کہ ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ اس قسم کی روایات بہت زیادہ ہیں، لیکن آج جو میں بات کل جس کا وعدہ کیا تھا اب میں شروع کرتا ہوں کہ وہ جو دو ٹائپس تھیں کہ جس میں نیچرل ڈیزاسٹر تھا یا جس میں وہ پولیٹیکل سچویشن مختلف ممالک کی تھی۔ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ بات تو آپ کی کسی حد تک درست ہے کہ آج کل جو سیلاب آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں اتنی کثرت کے ساتھ، ریکارڈ توڑ، یہ پہلے نہیں ہوتے تھے، اور جیسی سچویشنز اب ہو گئی ہیں خاص طور پر مڈل ایسٹ کی اور دوسرے ممالک کی، یہ پہلے نہیں تھی۔ آپ کی بات بالکل صحیح، لیکن یہ جو تیسری کیٹیگری ہے جس میں آپ نے گناہوں کی بات کی کہ یہ گناہ ہوگا، وہ گناہ ہوگا، شراب پی جائے گی، فلاں کام کیا جائے گا، تو یہ آخری زمانے کے ساتھ تو مخصوص نہیں ہے، یہ تو ہر زمانے کے ساتھ ہوا ہے۔ بھائی ہر زمانے میں شراب پی گئی، ہر زمانے میں فعل حرام کیا گیا ہے، ہر زمانے میں دھوکہ ہوا ہے، ہر زمانے میں اس قسم کے اخلاقی گناہ تو ہوئے ہیں، تو اس کو آخری زمانے کے ساتھ کیوں مخصوص کیا جا رہا ہے؟ بس اس پوائنٹ کو مجھے آج کلیئر کرنا ہے۔ بات یہ ہے، ٹھیک ہے اس سے پہلے کے زمانوں میں یہ گناہ سب کے سب موجود تھے۔ ایک تو وہ بات جو کل میں نے 7ویں امام کی روایت پڑھی کہ جس میں امام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں اس طرح سے لوگ گناہ کریں گے کہ اس سے پہلے والی امتوں نے وہ گناہ نہیں کیے ہوں گے، اس انداز میں گناہ وہی ہیں، اسٹائل اور انداز مختلف ہے، تو پھر خدا ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا کہ اس سے پہلے والی امتوں کو ایسی بیماریوں میں خدا نے مبتلا نہیں کیا۔ ایک بات تو یہ، لیکن اس کے باوجود بھی ایک اور بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے پہلے زمانوں میں گناہ ہوتے تھے، لیکن اس زمانے میں جو کثرت ہے اور اس زمانے میں جو تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا رجحان ہے وہ پہلے زمانے میں نہیں تھا۔ اس سے ہر آدمی اتفاق کرے گا، پہلے اتنی کثرت کے ساتھ گناہ نہیں ہوتا۔ مثالیں میرے پاس بہت ہیں لیکن وقت میرا ختم ہو جائے، لیکن اب نمبر 1 کثرت ہے گناہوں کی اور تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، ملٹیپلائی ہوتے جا رہے ہیں گناہ، تو اب اس کو سمجھنا ہے۔ تو جو بات سمجھ میں آتی ہے اور تھوڑا بہت جو ناقص مطالعہ کیا اس سے جو نتیجہ ملا وہ یہ کہ اس کی وجہ وہ ہے کہ جو آج سے 100 سال پہلے وقوع پذیر ہوئی اس سارے مسئلے کی، کہ جو گناہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، معاشرہ اتنی تیزی سے، ہم تو خدا نے پھر بھی ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن ذرا یورپ جائیے، امریکہ جائیے، وہاں پر حالات کیا ہیں، مشکل لیکن یہ ہے کہ وہاں سے گناہ یہاں پر ایکسپورٹ ہوتے رہتے ہیں، ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں، وہ ایکسپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ 100 سال پہلے ایسی تیزی نہیں تھی گناہوں کی،
اتنی کثرت نہیں تھی گناہوں کی، گناہ تھے. میں یورپ کی بات کر رہا ہوں. ہاں ہمارے ممالک تو بیچارے تھے ہی کسی گنتی میں نہیں. یورپ وغیرہ میں اتنی بری حالت نہیں تھی. اچھا یورپ کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے کیا کہوں میں سرکار ہیں کہ جو وہ کرتے ہیں بہرحال ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. کل میں نے اڈاپٹیشن کے اعتبار سے بات کر. تو یورپ میں جو بہت تیزی سے بگاڑ ہوا اس کا اثر یہاں پر ضرور آتا. تو یورپ میں جو بگاڑ ہوا 100 سال پہلے یورپ میں اتنی برائیاں نہیں تھیں، اتنی خرابیاں نہیں تھیں جتنی اب ہو گئیں. اس لیے کہ ایک چیز ایسی ہوئی جسے کہا جاتا ہے انڈسٹریل ریولوشن، صنعتی انقلاب. بہت بڑی بڑی انڈسٹریز لگیں اور آج مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ انڈسٹریل ریولوشن کی تاریخ کیا ہے. اور انسان نے، یورپ اور مغرب کے انسان نے ترقی کی، اس کا فائدہ بھی ہوا، زندگی آسان ہو گئی. بہت ساری چیزیں جو ہیں انسان کی جو مشکل تھیں وہ سہولت کے ساتھ اسے مل گئیں. لیکن جہاں پر فائدے ہوئے وہاں پر نقصان یہ ہوا کہ جب انسان کو لگژریز ملنا شروع ہو گئیں تو اب انسان، دیکھیے ایک زمانہ تو وہ تھا نا رائل فیملیز اور بڑے بڑے لوگ اور ڈیوکس وغیرہ، وہ مثلا اپنی زندگی بڑی لگژریس گزار رہے ہیں اور سب کچھ. لیکن ان چیزوں نے، جیسے کہ مثال کے طور پر جو چیز امریکہ بناتا ہے وہ بنائے گا مثلا $10,000 کی، ویسے ہی سہولت والی چیز بعد میں جو ہو ویسے ہی سہولت والی چیز $1,000 میں چائنا بنا کے دے دیتا ہے. تو لوگ امریکہ کی $10,000 کی چیز کیوں لیں گے، $1,000 کی چائنا کی چیز لیں گے. وہ الگ بات ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 1 مہینے کے اندر وہ چیز رولانا بھی شروع کر دے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب صنعتی انقلاب آیا تو لگژریز جو ہیں وہ عام معاشرے میں پھیل گئیں اور انسان آرام پسند ہو گیا، انسان سہل انگار ہو گیا. اور پھر لگژریز کے حصول کے لیے ایک دوڑ سی لگ گئی. ذرا اس تھوڑے سے خشک جو میرا یہ پیچ ہے نا تقریر کا، تھوڑا سا خشک ہے، اس کو ذرا ہضم کر لیجیے گا، اس کو ذرا برداشت کر لیجیے گا. تو لگژریز کے حصول میں لگ گئی دوڑ، اور جب لگژریز کے حصول میں دوڑ لگی تو انسان زیادہ سے زیادہ میٹریلسٹک ہوتا گیا، مادیت آتی گئی. اور دیکھیے جہاں پر مادیت آتی ہے نا وہاں پر سب سے پہلے جو چیز جس کو خدا حافظ کہا جاتا ہے وہ ہے خدا. جہاں پہ میٹریلزم آتا ہے، جہاں پر میٹریلسٹک سوچ آتی ہے، وہاں پر سب سے پہلے یعنی یہ کہہ لیجئے کہ کم اہمیت چیز جو ہوتی ہے وہ دین ہوتا ہے، وہ خدا ہوتا ہے. یہ قوموں کی تاریخ ہے. تو اب خدا کو بھلا دیا گیا، خدا کو فراموش کر دیا گیا اس مادی سوچ کی وجہ سے. مادی سوچ آئی انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے. اور پھر خداوند عالم کا یہ ایک اصول ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ فَنُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. قرآن کی آیت. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو خدا کی یاد بھلا دیتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے، فَنُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، تو خدا اس کے لیے شیطان کو قرار دے دیتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان جو ہے پھر اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، اس کا بہت پکا دوست بن جاتا ہے. اچھا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ جب ہوتا ہے، جب شیطان دوست بن جاتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، شیطان کا کام یہ زَيَّنَ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے اعمال کو سجا سجا کر پیش کرتا ہے. تقریباً وہی والی صورتحال گلی سڑی سبزیاں کسی کے پاس، سبزی والے کے پاس، مثلا وہ خوب اس پر پانی چھڑکے گا، صاف کرے گا، اس کو سجا کے رکھے گا، اس طریقے سے اس کے اندر ترتیب کرے گا کہ جو خراب والا حصہ ہے وہ فرسٹ یعنی آپ کے ویو میں نہ آئے اور صاف والا حصہ سامنے آئے، اور سجا وجا کے تو آپ کہیں گے بڑی اچھی سبزیاں ہیں، اور گھر جا کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں، گلی سڑی. یا مثلا ایک اور مثال دے دوں کہ اب میں چھوڑ دیجیے وہ مثال مناسب نہیں ہے بیوٹی پارلر سے، اب آپ خود ہی سمجھ لیجیے گا میں کیا مثال دینا چاہتا تھا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو یہ کاسمیٹک کا کام جو بیوٹی پارلر کے اندر ہوتا ہے نا، یہ کاسمیٹک کا کام شیطان ہمارے اعمال کے ساتھ کرتا ہے.
شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمارے اعمال کو سجا کر پیش کرتا ہے۔ اب میں ذرا ایک ایسی بات کروں گا کہ جو تھوڑی سی سمجھ لیجئے کہ غیر مناسب تو میں نہیں کہوں گا، لیکن تھوڑی سی کیا کہوں میں، کس طریقے سے اس کو بیان کروں۔ دیکھیے، بعض افعال حرام، فعل حرام وہ ہیں کہ جس سے انسان لذت اٹھاتا ہے۔ در حقیقت سب سے زیادہ متنفر اگر کیفیت ہوتی، کریہ ترین صورت اور کریہ ترین منظر جو ہوتا ہے وہی منظر ہوتا ہے۔ میں اشاروں میں کچھ بات کہہ کے چلا گیا، جو میچور لوگ ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ بعض وہ فعل حرام کے جس کی جانب لذت کی خاطر انسان لپک رہا ہوتا ہے، جھپٹ رہا ہوتا ہے، اگر وہ، اب میں پھر ایک بہت برا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کسی اور ویو سے وہ خود اپنے آپ کو دیکھ لے تو اسے واقعاً اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوگی کہ میں کیا خبیث فعل انجام دے رہا ہوں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان زینا لہم شیطان اعمالہم، شیطان ان کے اعمال کو سجا کر، بنا کر پیش کر دیتا ہے، اور اس کی جو خباثت ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ یہاں پر رک کر ایک بات کروں گا۔ دیکھیے، جو بہت خدا کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت انسان کو اسٹرگل کرنی چاہیے، خدا کی طرف جائے، مرنے کی بات نہیں کر رہا، اپنی اصلاح کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو لوگ خدا کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ تجربہ کیجئے کہ خداوند عالم آپ کو توفیق دے اور خداوند عالم آپ کو اس مرحلے تک پہنچائے کہ شروع میں انسان گناہ سے رکتا ہے، خدا سامنے ہے، اصلاح کر رہا ہے، پھر ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ وہ گناہ جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ اس گناہ سے اس کو نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سٹیجز ہیں۔ پہلے انسان گناہ چھوڑے گا خدا کی خاطر، دل پاک ہوگا، خدا کا ذکر کرے گا، جب خدا کا ذکر کرے گا تو پاک دل میں خدا کا ذکر جو ہے وہ بیج اگائے گا، وہ بڑے شاندار درخت اگائے گا، سبزہ اگائے گا، اور پھر جب کچھ عرصہ گزرے گا تو انسان کی کیفیت دل کی یہ ہو جائے گی کہ وہ گناہ اس کو اٹریکٹ نہیں کریں گے۔ یعنی پہلے اس کو بچنا پڑتا تھا نا، کوشش کرنی پڑتی تھی، مثلا میں نامحرم کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤں، اب اس کی جانب، نامحرم کی جانب اس کو کوئی اٹریکشن نہیں رہتی ہے۔ ہاں، اتنے مقدس اور متقی نہ بن جائیے گا کہ بیگم کی جانب بھی اٹریکشن ختم ہو جائے کہ بیگم آ کے شکایت کرنا شروع کر دے۔ کچھ اس قسم کے احمق بھی ہوتے ہیں، خیر چھوڑ دیجیے۔ گناہوں سے اس کی اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے، اور قدم وہ آگے بڑھائے لقاء اللہ میں۔ میری چادر بہت چھوٹی ہے اور میں پاؤں بہت زیادہ پھیلا رہا ہوں کہ وہ اور زیادہ، کیونکہ یہ لقاء اللہ اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ساری باتیں بہت بڑے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے باتیں نہیں دیکھ دیتی ہیں، میں صرف سمجھا رہا ہوں۔ اور زیادہ جب آدمی آگے بڑھتا ہے، اور خدا نے کہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری جانب آنے کی کوشش کرتا ہے ہم اسے راستے دکھاتے جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت، ہم قدم تو آگے بڑھائیں، کتنا سکون دے گا خداوند عالم، کتنی ٹینشن چلی جائیں گی۔ پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ جو چوتھے امام نے اپنی دعا میں فرمایا ہے کہ خداوندہ گناہوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر وہ اسٹیج آتا ہے کہ انسان مبغض ہو جاتا ہے، متنفر ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا غلاظتیں، اور یہ وہ روحانی مقام ہے، اس کے آگے بھی اور مقام۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ یہ جو خبیث ترین افعال ہیں، ملعون ترین افعال ہیں کہ جن کی غلاظتوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، سجا سجا کے پیش کرتا ہے، اور ہم جھپٹ جھپٹ کے اس کی جانب جاتے ہیں، جبکہ ہمیں نہیں پتا کہ ذرا سی لذت کی خاطر ہم اتنے کریم اور رحیم پروردگار کو ناراض کر رہے ہیں۔ سوچے ایک لمحے کے لیے انسان۔ خیر، میرا موضوع کہیں اور نہ چلا جائے۔ تو اب ایک عالم کہ جو اس وقت زندہ حوزہ علمیہ میں، ان کے پیچھے تو نہیں، البتہ ان کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، آیت اللہ مومن دامہ ظلہ العالی، یہ فرماتے ہیں اپنی جوانی کا بالکل واقعہ، کہتے ہیں کہ ہم مشہد کی جانب جا رہے ہیں، اور ہم تقریباً ایسا تھا کہ
دو تین دوست تھے گاڑی میں جا رہے تھے کہ راستے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بوڑھا آدمی ہاتھ میں تھیلا لیے ہوئے وہ جا رہا. دل میں خیال آیا کہ بھائی اس بوڑھے کو بھی ساتھ بٹھا لیں. ہم نے کہا کہ بیٹھ جائیے ساتھ. تو اس نے کہا بیٹھوں گا لیکن اس شرط پر کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا. آیت اللہ مومن کی بات ہے. تو آیت اللہ مومن جو آگے بیٹھے ہوئے تو پیچھے چلے گئے اور جو پیچھے جو ان کے دوست تھے وہ آگے جا کے بیٹھ گئے. اب آیت اللہ مومن کہتے ہیں کہ اس بوڑھے آدمی نے بالکل سادہ ہے، بالکل سادہ ہے، بالکل سادہ ہے. دیکھیے کبھی کسی کی توہین نہ کیجیے، کسی کی حقارت نہ کیجیے. جیسا ہو بظاہر جاہل لگ رہا ہو، نہیں معلوم خدا کے نزدیک اس کا کیا مرتبہ ہو، پروردگار کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے. ہم جو بڑے اکڑے پھر رہے ہیں اپنی نمازوں پر، اپنی تقریروں پر، یہ عبا پہنی ہے، یہ عمامہ پہنا، وہ سادہ آدمی جو دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ تمہارا مرتبہ کیا اور اس کی شان کیا ہے. تو بہرحال یہ سادہ آدمی ساتھ بیٹھا ہوا تھا. آیت اللہ مومن فرماتے ہیں، کاش کہ میں اس بات کو مکمل کر لوں، کہ اس آدمی نے ایک مرتبہ بیان کرنا شروع کر دیا میرے بچپن کے حالات کو. سید تمہارے ساتھ یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، جوانی میں یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. پوری بایوگرافی جو تھی ان کی بیان کر دی. اور وہ کہہ رہے کہ میں بالکل دنگ ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، نہ جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں، میری زندگی کے بارے میں بتا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد گاڑی رکی ایک جو راستے میں ہوٹلس وغیرہ آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. دوست گئے کھانا کھانے کے لیے، یہ بھی جانے لگے تھے. بوڑھے نے ان کا ہاتھ پکڑا، کہا یہیں رک جاؤ، جانے کی ضرورت نہیں، تم بیٹھو یہاں پر. اور اس کے بعد انہوں نے اپنا رومال کھولا، رومال کے اندر بہت سادہ سی روٹی، بہت سادہ سی غذا، کہا اس کو کھاؤ. بہرحال آقا مومن کہتے ہیں کہ میں نے غذا تناول کرنا شروع کی. اور پھر اس بوڑھے نے کہا کہ اے سید وہ دیکھو وہ جو تمہارے دوست ہیں کیا کھا رہے ہیں. اب جو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو حیران رہ گئے، اس لیے کہ بہت مزے لے لے کے اور ان کی پلیٹوں کے اوپر جو ہے غلاظتیں اور گندی اور بدبودار چیزیں پڑی ہیں اور بڑے مزے لے لے کر کھا رہے ہیں. کہا دیکھو میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، میرے ساتھ کھاؤ. اور بہرحال پھر یہ آئے واپس چلے، راستے میں بتایا کہ میں اتر جاؤں گا، میں مشہد نہیں جا سکتا، خدا کی مرضی ہے میں مر جاؤں گا اور مجھے دفن کر دینا فلاں مقام پر. اور ساری باتیں ہوئیں، میں بالکل خلاصہ کر رہا ہوں. تو پھر اس موقع پر سید مومن نے بیان کیا اپنے دوستوں کو. ان دوستوں نے کہا کہ کاش ہمیں بتا دیتے، ہم اس سے کچھ استفادہ کرتے. کہا کہ منع کیا ہوا. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ، چلیں 2-3 منٹ میں بتا دوں، فیکٹر ہے. دیکھیے جس کی ملاقات ہوتی ہے نا، جو عالی مرتبوں پہ چلا جاتا ہے وہ شور نہیں مچاتا. امام زمانہ سے ملاقات ہو گئی، وہ ڈھنڈورا نہیں پیٹے گا. ایسے واقعات آپ نے دیکھے نا کراچی میں، آپ نے سنے نا بمبئی کہ وہ فلاں خاتون جو ہے ملتی ہیں، فلاں صاحب جو ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ملتے ہیں امام زمانہ سے. یاد رکھیے ایک بات کہ جو واقعاً امام کی خدمت میں ہیں وہ خاموش ہوتے ہیں، اور جو شور مچاتے ہیں نا، اس لیے جتنے بھی علماء جن کی ملاقات ہوئی ہے امام سے، انہوں نے جن کو دیکھا کہ بات اوپن ہو گئی ان سے وعدہ لیا کہ قسم کھاؤ میرے مرنے کے بعد بتانا. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، جو جویلرز ہوتے ہیں نا، جو سونار ہوتے ہیں، اپنی دکان میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، جن کی دکانیں قیمتی ہوتی ہیں، گاہک خود آتا ہے. جو سبزی والے ہیں نا وہ شور مچاتے ہیں. میں نے جملہ کہہ دیا، ایک درود پڑھتے محمد والے محمد. تو یہ ایک زینا لہم اعمالہم، کہ شیطان جو ہے ان کے اعمال کو سجا کر پیش کرتا ہے. تو جب انڈسٹریل، میں مکمل کر دوں اس بات کو چونکہ کل میں اس بات کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، کل ایک اور پہلو سے بات کروں گا کہ انڈسٹریل انقلاب آیا، مادیت آئی، خدا کو بھلایا، شیطان آیا، شیطان دوست بنا، شیطان نے اعمال کو سجا کے پیش کر دیا. اور اب جا کے دیکھیے یورپ کا حال کیا ہے. اور اب دیکھ لیجیے یورپ کو تو چھوڑ دیجیے، جو ہم اس کی تقلید کرتے پھرتے ہیں، ہمارا حال کس ڈھب پہ جا رہا ہے. کہ کل ہی ایک برادر مومن نے ایسی بات مجھے بتائی کہ واقعاً شوکنگ کہ آپ ہی کے پاکستان، آپ ہی کے کراچی میں ایک اسکول کے اندر، اب مجھے نہیں پتا وہ کسی، انشاءاللہ کہ اتنا تو مجھے اطمینان ہے، کوئی مومنہ نہیں تھی، اتنا مجھے اطمینان ہے کسی مومن کا اسکول نہیں تھا.
وہ صاحب بھی کل موجود تھے میرے پاس، باقاعدہ بتایا کہ ان کی بچی کے اسکول میں باقاعدہ اس ٹیچر نے کہ جو نام نہاد مسلمان ہے، اس نے کہا کہ اب میں لفظ کہہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ کہ یہ سیم سیکس کا نقصان کیا ہے، کیوں روکا جاتا ہے؟ سوچیے، استاد ہے، گواہ موجود ہے میرے پاس، جو کل میرے پاس آیا تھا خود اس نے بیان کیا تھا کہ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، کہ یہ جو کہا جاتا ہے سیم سیکس نہیں ہونی چاہیے، کیا اس میں مسئلہ ہے، کیا اس میں پریشانی؟ جب ایک چیز لیگل ہے، بس اب میں آگے ایک بات پر، جب ایک چیز لیگل ہے، قانونی ہے، تو جب قانون آ گیا تو چیز جائز ہو گئی۔ میں ایک جملہ کہہ کے ربط مسائل کروں گا، آقا حسین کی جو فتح ہے، یاد رکھیے گا حسین نے نماز کو نہیں بچایا۔ یہ مت کہیے گا کہ حسین نے نماز، ارے نماز پڑھنے والے تھے، اس طرف بھی موجود تھے، اور ایسے نمازی تھے جو کہتے تھے جلدی قتل کرو، ہماری نماز نکلی جا رہی ہے۔ حسین نے نماز کو نہیں بچایا، حسین نے کس چیز کو بچایا ہے، یہ اگر سمجھ گئے تو فتح حسین سمجھ میں آ جائے گی۔ ساری پلاننگ یہ چلی تھی گزشتہ کئی سالوں سے کہ جو بنی امیہ کہے وہ اسلام بن جائے۔ دیکھیے بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ جو بنی امیہ کہے اسلام وہ بن جائے۔ یعنی لوگ یہ نہ دیکھیں کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں، لوگ یہ نہ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، لوگ یہ نہ دیکھیں حدیث کیا کہہ رہی ہے، لوگ یہ دیکھیں بنی امیہ کیا کہہ رہی ہے۔ بنی امیہ نے کہہ دیا یہی ہے اسلام، اور حسین نے کربلا میں امویت کو اسلام سے جدا کیا۔ یہ ہے جنگ حسین کی۔ اس مزاج کا ایک ٹریلر میرے سامنے کل آیا، اس عورت کا مزاج، جب گورنمنٹ نے کہہ دیا تو بعید نہیں تھا کہ یہ دور آگے آ جاتا کہ بنی امیہ نے، گورنمنٹ نے کہہ دیا، بس خلیفہ نے کہہ دیا کافی۔ حسین نے الگ کیا، اور حسین اس سفر میں تنہا نہیں ہے، اس سفر میں وہ مسافر بھی ہیں کہ جنہوں نے ایسی ایسی صعوبتیں اٹھائیں، اور میں مسافروں کی کیا بات کروں، بڑا انسان تو برداشت کر لیتا رہے، 3-4 برس کی بچی سکینہ، ایک منزل ایسی آتی، ایک مقام ایسا آتا کہ سپاہیوں نے، ذرا سوچیے گا اس ایک ایک جملے کو کاٹ کے آپ سمجھتے جائیں، مجھے مسائل بہت تفصیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عرب ہے نا، گرمی ہے، سپاہیوں نے کہا اے امیر لشکر شمر قافلے کو رکا دے، اس لیے کہ اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، ہم تھک گئے ہیں۔ سپاہی جو جنگ لڑتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں، جن کو کوئی خوف نہیں، جن کا کوئی مارا نہیں گیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم تھک گئے ہیں، اب سستانا ہوگا، آرام کرنا ہوگا۔ خیمے لگے، آرام کے لیے بیٹھے، سپاہی خیموں میں جا کر آرام کرنے لگے، اور کربلا کے اسیروں کو بیچ صحرا میں، میں جس ملک میں رہتا ہوں جب گرمی ٹاپ کی ہوتی تو صورت میں جو کچھ بھی جسم پر لوہے کی چیز ہوتی ہے نا گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اتنی گرم ہوتی ہے کہ اس کو اتارنا پڑ جاتا ہے۔ ایون اگر گلاسز کے فریم اگر لوہے کے ہیں، اسٹیل کے ہیں، اتنے گرم ہو جاتے ہیں اتار کے الگ کرنا پڑتے ہیں، گھڑی گرم ہو جاتی ہے اتار کے الگ کرنا پڑتی ہے۔ پھر سوچئے سید سجاد جس کی گردن میں لوہے کا، جس کے ہاتھوں میں بیڑیاں، یہی وجہ ہے کہ جس وقت کربلا والے بیچ صحرا میں بیٹھے تو ہمیشہ زینب کا یہ کام ہوتا تھا، بڑھ کے پہلے سجاد کو اتارتی تھیں اور کاندھوں سے گھسیٹتی ہوئی اس اونٹ کے پاس لے جاتی تھیں کہ جو بیٹھا ہوا ہوتا تھا، اس کی چھاؤں میں بٹھا کے جناب زینب اپنے ہاتھوں سے سجاد کی ہوا چلنا شروع کر۔ اور چونکہ اب قیدیوں کو باندھا نہیں ہوا ہے، بچوں کو باندھا نہیں ہوا ہے، جناب سکینہ، ایک منظر پہلے میں نے ایک مقام پر بیان کیا، ایک منظر یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سکینہ پیاسی ہے نا بھائی، وہ سپاہی رک گئے ہیں، ہمیں پیاس لگ رہی ہے۔ ایک جملہ ہے، کاش کہ اس کی مصیبت کو آپ سمجھ سکیں۔ سکینہ کب سے پیاسی ہوئی یہ تو سب کو معلوم ہے، کب جی بھر کر پانی پیا
بس ایک مرتبہ سکینہ اس مقام پر گئی جہاں پر سپاہی پانی پی رہے تھے، چھوٹی بچی دیکھ رہی ہے، سپاہیوں نے پانی پیا، جب سب نے جی بھر کے پانی پی لیا تو ایک مرتبہ اپنے جانوروں کو پانی پلانا شروع کیا، ننھی بچی دیکھ رہی ہے، شاید ان کے دل میں رحم آ جائے، شاید ان کو میری پیاس کا خیال آ جائے، سوکھے ہونٹوں کے ساتھ۔ بس ایک مرتبہ ملعون شمر اس کی نگاہ سکینہ کے چہرے پر پڑی، سمجھ گیا، مشکیزے کو ہاتھ میں لیا، سکینہ کی جانب چلا، پانی کا مشکیزہ لے کے ملعون سکینہ کی جانب چلا، اور سکینہ معصوم ذہن میں یہ سوچ رہی ہے شاید یہ ظلم کر کر کے تھک گیا ہے، شاید اس کی بھی کوئی میری جیسی چھوٹی بچی ہو۔ مرتبہ سکینہ سمجھی کہ شمر آ کے پانی پلائے گا، شمر نے مسکرا کے سکینہ کو دیکھا، مشک کا دہانہ کھولا، سکینہ کو دکھا کے مشک کا پانی زمین پہ بہا دیا۔ بس عجب نہیں سکینہ نے کربلا کا رخ کیا ہو، اے بھائی، اے میرے بھائی عباس، اے میرے چچا عباس، اے میرے بابا، دیکھیے، ارے آپ اس دنیا سے کیا گئے کہ ظالموں نے ایک قطرہ آپ کے لیے ہمیں اللہ ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون يا رب الحسين بحق الحسين ارزقنا معرفة الحسين وزيارة الحسين وشفاعة الحسين واشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليهما السلام الہی بحق زہرا وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ان تصلی علی محمد وآلہ۔ پروردگارہ ہمارے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خداوندہ جو مومنین یہاں پر موجود ہیں، علی الخصوص جو مومنین دنیا کے جس خطے میں جہاں جہاں موجود ہیں، علی العموم ان کے جان مال ناموس کی حفاظت فرما۔ خداوندہ پاکستان کی حفاظت فرما، خداوندہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، خداوندہ پاکستان کے دشمنوں کو نابود فرما، خداوندہ عزاداروں عزاداریوں کی حفاظت فرما، خداوندہ عزاداروں عزاداریوں کے دشمنوں کو نابود فرما، خداوندہ اس حقیر اور ناچیز کی لغزشوں سے درگزر فرما، خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات، شہدائے ملت جعفریہ، علماء کرام، مراجعین اعظام، اور خصوصاً اپنے مرحومین، میرے مرحومین، خصوصاً میرے والد مرحوم، اور یہ جو مرحومین جن کے میں اسماء آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی سال ثواب میں ان کو شامل فرما لیجیے گا۔ مرحوم غلام حسین ابراہیم دھنجی، مرحومہ زینب بائی جان محمد، مرحوم علی محمد غلام حسین مندرہ والا، مرحومہ کلثوم بائی بھلا جعفر، مرحومہ رباب بائی علی محمد، مرحومہ رباب علی محمد راشد فضل، مرحوم رجب علی لاکھانی، مرحوم علی محمد راشد فضل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصل اللهم على محمد وآله الأطهار مات بحسين۔